محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن. محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، معززہ خواتین، اللہ تعالی اپنے گھر میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے اور ملتان کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ صوت القرآن میں قرآن مجید کی تکمیل کی بہترین اور بارونق محفل میں اللہ نے ہمیں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے پروگرام کو منظور مقبول فرمائے. عزیزی القدر محترم قاری حمود الرحمان صاحب، یہ حضرت مولانا قاری تحسین صاحب مدظلہ کے صاحبزادے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ دین کی خدمت میں لگا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت قاری صاحب تو عمرے پہ تشریف لے گئے، امید ہے ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. ان کے بھائی حضرت قاری محمد الیاس صاحب نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا. اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، چونکہ یہ قرآن کی محفل ہے تو ذہن میں یہ آیا ہے کہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کے حوالے سے آج کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ. آپ حضرات توجہ سے تشریف فرما ہوں گے، بلکہ توجہ سے مزید خصوصی توجہ کی درخواست ہے. آپ خاص توجہ فرمائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ فقیر کچھ عرض کر سکے گا. بزرگان محترم، اس کائنات میں سب سے سچی کتاب قرآن مقدس ہے. اس سے زیادہ سچی کتاب اور کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ تورات سچی نہیں، انجیل سچی نہیں،
زبور سچی نہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تورات اور زبور اور انجیل اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، جتنی کتابیں آسمان سے یا صحیفے نازل ہوئے، وہ تمام کے تمام سچے تھے۔ جب آسمان سے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ سچے ہی تھے، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ ان کی سچائی پر، ان سابقہ کتب کی سچائی پر اگر قرآن تصدیق اور تائید نہ کرتا اور قرآن ان پر اپنی توثیق کی مہر نہ لگاتا تو کسی کتاب کی سچائی کا ہمیں علم نہ ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ تورات آئی تھی، اور قرآن نے کہا ہے کہ انجیل آئی تھی، اور قرآن نے کہا ہے کہ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اگر قرآن نہ بتاتا تو ان میں اتنی تحریف اور تغییر اور کمی بیشی ہوئی ہے کہ آج ان میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پہ موجود نہیں ہے۔ ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں وہ کتابیں جو آئی تھیں اپنے دور کی سچی تھیں، آج اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی سچائی کے اور حقانیت کے بے شمار دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ کتابوں کی یہ کتاب مصدق ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب بنا نہیں سکا۔ کتاب کو چھوڑیں، ایک سورت نہیں بنا سکا۔ سورت بڑی بات ہے، اس جیسی ایک آیت کوئی نہیں لکھ سکا۔ یہ بھی تو سچائی کی دلیل ہے۔ یہ بھی سچائی کی دلیل ہے کہ اتنی بڑی کتاب کوئی زبانی نہیں یاد کر سکتا۔ یہ جو قرآن یاد ہوتا ہے، آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، دنیا میں اس وقت حفاظ کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ لاکھوں آدمی قرآن کے حافظ ہیں، اور ان حفاظ میں زیادہ تر جو قرآن کی حافظوں کی تعداد ہے وہ ایسے ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، اور بہت سارے افغانستان کے لوگ ہیں۔ اس طرح بہت مثالیں ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں جن کی زبان عربی ہے، زیادہ تر لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، عجمی لوگ ہیں۔ دوسری زبان کو یاد کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ قرآن جو یاد ہو جاتا ہے آسانی سے، زبان بھی ہماری نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ کتاب سچی ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو ہم بہت جلدی بات بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے رشتہ دار جو تھوڑے سے دور کے ہیں، اگر ان کا ملنا جلنا نہ ہو تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے۔ معاملات میں بھول جاتے ہیں، لین دین میں بھول جاتے ہیں، زیادہ تذکرہ نہ ہو تو باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن قرآن نہیں بھولتا۔ تو یہ سچائی کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر قرآن لکھا ہوا ہوتا اور اس کی حفاظت کا انحصار صرف اس بات پر ہوتا کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو محفوظ رہے گا، تو میں عرض کرتا ہوں کاغذ پھٹ جاتے ہیں، روشنائیاں مٹ جاتی ہیں۔ اور آج سے بہت پہلے انگریزوں نے یہ سازش کی تھی، یہ نسخے جمع کیے قرآن کے، سب کو آگ لگا دی کہ قرآن مٹ جائے۔ قرآن تو نہیں مٹا۔ تو یہ بھی تو اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن قرآن نہ مٹا۔ یہ سچائی کی دلیل ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کر میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ اور ہے، اور بات قابل غور ہے۔ قرآن مقدس نے 20 ایسی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ وہ پیشین گوئیاں آخرت کے بارے میں ہیں، وہ تو پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ کچھ ایسی پیش گوئیاں قرآن نے بیان کی ہیں جو دنیا کے بارے میں ہیں، اور قرآن کی بات من و ان 100% پوری لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ کتاب سچی ہے، اور اس جیسی سچی کتاب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ قرآنی پیشین گوئیاں جو ہیں جو دنیا میں پوری ہوئی ہیں، میں ان کی چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔
مثال کے طور پر پہلی پیش گوئی جو قرآن نے کی ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، وہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، اپنے سامنے رکھیں، اس کے بعد پھر ہم قرآنی پیشین گوئی کو پیش کریں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے تقریباً 8 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، آپ نے نام سنا ہوگا، کسرا اور قیصر۔ کسرا ایران کی طاقت کا نام ہے، ایران کا جو بادشاہ تھا اسے کسرا کہتے ہیں، اور روم کا جو بادشاہ تھا اسے قیصر کہتے ہیں، جیسے آپ اپنے ملک کے بادشاہ کو صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں، یہ ایک نام تھا۔ روم والا قیصر ہے اور ایران والا کسرا ہے۔ ایرانیوں کا مذہب مجوسیت ہے، وہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے، اور روم والے جو تھے یہ عیسائی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اظہار فرمایا اور لوگ اسلام کے حلقے میں آئے تو مسلمان ہو گئے، تھوڑے سے لوگ تھے۔ فطری طور پر مسلمانوں کی جو ہمدردی تھی وہ رومیوں کے ساتھ تھی، اس بنیاد پر کہ چلے رومی جیسے بھی ہیں اہل کتاب تو ہیں، وحی اور رسالت کے تو قائل ہیں، کسی نبی کے تو ماننے والے ہیں، کوئی آسمانی کتاب تو مانتے ہیں۔ اور ایران والے جو تھے مجوسی، وہ مشرک تھے، ان کی ہمدردیاں اور مکے کے مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں وہ شرک ایک جیسا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ روم کا جو بادشاہ تھا ماریس، اس پر ایک اور شخص غالب آیا، اس کی حکومت مغلوب ہو گئی، اور دوسرا شخص جس نے اقتدار پر قبضہ کیا اس کا نام ہے فوکاس، وہ تخت نشین ہو گیا۔ جو ماریس تھا اس کی دوستی تھی ایران کے بادشاہ خسرو پرویز سے، توجہ سے بیٹھے تاکہ بات ذہن میں بیٹھے، صرف دوستی نہیں تھی بلکہ رومی قیصر بادشاہ جو تھا ماریس، یہ محسن تھا ایرانی بادشاہ کا، اور ایران کا بادشاہ اسے اپنا باپ کہتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے، میرا محسن ہے۔ جب وہ مغلوب ہوا اور اس کی جگہ فوکاس آیا تو ایرانی بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے فوراً روم پر چڑھائی کر دی، اور ایسی زبردست چڑھائی کی تاریخ میں اس جیسی مثال نہیں ہے۔ اس نے بڑا ظلم ڈھایا، رومیوں کو مارا، 90,000 سے زیادہ رومی ایرانی بادشاہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے، شہر کے شہر مغلوب ہو گئے، اور اس نے فوکاس کو شکست دی، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور رومیوں کا جو سب سے بڑا کلیسا تھا کنیست القیامہ، اس کو اس نے برباد کر دیا، کتابوں کو آگ لگا دی، اور رومیوں کی ایک مقدس صلیب تھی، تاریخ میں آتا ہے رومیوں کا خیال یہ تھا کہ یہی وہ اصلی صلیب ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام نے جان دی ہے، اور ان کو سولی چڑھائی گئی، نعوذ باللہ۔ وہ اصلی صلیب بھی وہ ایرانی بادشاہ اٹھا کر مدائن لے گیا۔ ادھر یہ جنگ جاری تھی، ایران کی اور روم کی، کسرا کی اور قیصر کی۔ فوکاس مارا گیا، اور اس کے بدلے میں روم پر ایک اور بادشاہ تخت نشین ہوا جس کا نام ہے شہنشاہ ہرقل۔ نام تھوڑے مشکل ہیں، اگر آپ یاد کر سکیں تو۔ ہرقل آ گیا۔ ادھر یہ روم اور ایران کی یہ کشمکش، یہ لڑائی یہ جاری تھی، اور ایرانی بادشاہ نے کھلم کھلا الفاظ میں اعلان کر دیا کہ یہ جو ہماری جنگ ہے یہ مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، بے عین ہی یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ کے دور میں
امریکی بش نے افغانستان پر حملے کے دوران کہے کہ یہ جنگ صلیبی جنگ ہے۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کے نام پہ لوگ مر مٹتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نعرہ ایران کے کسرا نے لگایا تھا کہ یہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ ہے۔ خیر، ادھر یہ جنگ جاری ہے ایران اور کسرا کی، روم کی۔ ادھر مکے میں ایک اور نظریاتی جنگ شروع ہو گئی۔ وہ جنگ یہ ہے کہ فاران کی چوٹیوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہوا۔ چند لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، زیادہ تر مکے کے لوگ بت پرست اور مشرک تھے۔ ان کی نظریاتی جنگ شروع ہو گئی۔ جب یہ نظریاتی جنگ شروع تھی، مکے والوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے۔ مسلمانوں کی وہ جماعت حضور علیہ السلام کی اجازت لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ یہ جو حبشہ تھا یہ بھی روم کا حلیف تھا، یہ بھی عیسائی تھا، نجاشی بادشاہ۔ اس دوران جب مسلمان پریشان تھے اور رومی بیچارے مغلوب ہو رہے ہیں اور ایرانی مشرک غالب آ رہے ہیں، تو مکے کے مشرکوں نے بھی نعرہ لگایا، جس طرح کتاب کے ماننے والے رومی اور رسول اور رسالت اور وحی کے قائل رومی مغلوب اور ذلیل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور مکے کے جو پرانے مذہب والے لوگ ہیں مشرک، وہ یقیناً غالب آئیں گے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، پریشانی ہوئی کہ ہم تھوڑے لوگ ہیں، ادھر وہ بھی مذہب والے ہیں بیچارے مغلوب ہو رہے ہیں، ہم بھی کہیں مغلوب نہ ہو جائیں۔ اس حالت میں اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاریں اور مسلمانوں کو ایک عظیم پیشگوئی دے کر خوشخبری سنائی۔ وہ آیت سنیں، بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ اکبر، پورا قرآن ہی عجیب ہے، قرآن کی ہر بات عجیب ہے۔ اگر آپ درد دل سے پڑھیں اور سنیں غور و فکر سے تو انسان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ کتاب ہے جس کا خدا خود محافظ تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ نے خود فرمایا نا کہ اس ذکر کو میں نے اتارا۔ قرآن کے 5 نام ہیں نا اصلی، کئی دفعہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید کے صفاتی نام تو بہت ہیں، اصلی نام کتنے ہیں؟ 5۔ قرآن کے اصلی نام الکتاب، الذکر، القرآن، التنزیل، الفرقان۔ یہ قرآن مجید کے 5 نام ہیں اور 5 قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مشہور نام ہے قرآن کا قرآن، مشہور نام ہے، اللہ نے خود استعمال فرمایا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہ قرآن کریم ہے جو ایک پوشیدہ کتاب میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا نام ہے ذکر۔ دوسرا نام کیا ہے؟ یہ بھی قرآن میں ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ تیسرا نام فرمایا قرآن مجید کا فرقان ہے، الحمدللہ الذی انزل تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان مجید اتارا، نازل فرمایا۔ کتنے نام ہو گئے؟ اور تیسرا نام کیا ہے؟ تیسرا نام تنزیل، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اور چوتھا نام ہے کتاب۔ چوتھا نام کیا ہے؟ کتاب۔ وہ تو پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ میرے مضمون سے اس کا تعلق۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ شروع میں کہہ دیا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک۔ اب دیکھیں قرآن نے کیسی پیش گوئی بیان فرمائی مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کے لیے۔ یہ سورہ روم ہے اور اس کی ابتدائی آیات، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ رومی مغلوب ہو گئے، کوئی بات نہیں، چند دنوں کی بات ہے، چند سالوں کے بعد انشاءاللہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ یہ قرآن نے اطلاع دی کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے، اور جب رومی غالب آئیں گے تو یقینی بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی خوشی نصیب ہوگی۔ جب یہ خوشخبری آئی اور پیشگوئی آئی تو ابی بن خلف جو مکے کا بڑا سردار تھا وہ دوڑتا ہوا آیا ابو بکر صدیق کے پاس، کیونکہ یہ پیغمبر کا پہلا صحابی ہے اور پہلا مومن ہے اور اولین مسلم ہے۔ اس کے پاس آیا،
کہ صدیق سنا ہے تمہارے پاس کوئی خبر آئی ہے کہ رومی غالب آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں انشاءاللہ غالب آئیں گے، یہ چند سالوں کی بات۔ اس نے کہا میرے ساتھ شرط لگا دو۔ میں شرط لگاتا ہوں، اگر 3 سال کے اندر رومی دوبارہ غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اگر نہ آئے تو پھر میں 10 اونٹ لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شرط کا پتہ چلا کہ ابی نے یہ شرط لگائی ہے۔ آپ نے صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا صدیق ادھر آؤ میری بات سنو، میں نے سنا ہے کہ رومی تمہارے ساتھ شرط لگاتے ہیں۔ انہیں کہو قرآن میں ہے فی بضع سنین، بضع عربی میں اس عدد کو کہتے ہیں جو 10 سے کم ہو۔ 3 سالوں کی بات نہیں ہے، 10 سالوں کی بات ہے۔ ابی بن خلف سے جا کر کہو شرط لگانی ہے تو پھر 10 سال کی شرط لگاؤ کہ 10 سال سے پہلے انشاءاللہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے اور ایرانی مغلوب ہوں گے۔ 10 سال سے کم، اور اگر 10 سال سے کم پہلے رومی غالب آ گئے پھر 10 اونٹ نہیں، پھر 100 اونٹ لوں گا، اگر نہ آئے تو 100 اونٹ دوں گا۔ اس لیے اسے بتا دو کہ محمد بھی سچا ہے اور محمد کا خدا بھی سچا ہے، اور خدا نے جو قرآن اتارا یہ بھی سچا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ چھوٹا سا ساتھ عرض کر دوں، جو شرط لگانے کی بات ہے یہ آج کل نہیں لگا لینی۔ آپ نے واقعہ سنا کہ بھئی بیان سنا ہے تو شرطیں لگا دو، یہ اس وقت شرط لگائی گئی تھی جب ابھی اس طرح کی شرط کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ اس وقت اسلام نازل ہو رہا تھا، احکامات آ رہے تھے، تدریجاً اسلام آیا ہے، تو اس طرح کی شرط ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ جی شرط لگائیں جی آپ یہ کام ایسے ہو تو آپ 1000 دیں گے، نہیں تو میں دوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ ذہن میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہر بات کی وضاحت ضروری ہے نا، پھر لوگ دلیل کے طور پر اسے بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال صدیق اکبر گئے، ابی بن خلف کو بلایا اور کہا قرآن میں ہے فی بضع سنین، بضع عربی میں 10 سے کم عدد کو کہتے ہیں، 3 کی بات نہیں ہے۔ دیکھ لو اگر 10 سے پہلے رومی غالب آ جائیں تو پھر میں سچا ہوں اور میرا قرآن سچا ہے، اگر 10 سے پہلے نہ غالب آئیں تو پھر ٹھیک ہے میں 100 اونٹ دے دوں گا، ورنہ میں 100 اونٹ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، انہیں تو یقین تھا نا۔ اللہ کی شان، وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، ایرانی ظلم ڈھاتے چلے گئے رومیوں پر، رومی بیچارے مغلوب ہو گئے، اتنے مغلوب ہو گئے کہ شہنشاہ ہرقل قسطنطنیہ چھوڑ کر کہیں جانے کا عزم کر بیٹھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اب تو یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مصر کی حدود تک ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا اور ان کے وہ کنیسے مٹ گئے، ان کی مذہبی جو ہے وہ طاقت بالکل ختم ہو گئی، معدوم ہونے کے قریب ہو گئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ کئی سال گزر گئے، بڑے پریشان، پوچھتے تھے، آپ فرماتے تھے تسلی رکھو اللہ کا قرآن سچا ہے۔ بس خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہنشاہ ہرقل کو اللہ نے دوبارہ ہمت دی اور اس نے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر کے اپنی طاقت کو جمع کیا، اور طاقت کو جمع کرنے کے بعد اچانک اس نے جا کر ایرانیوں پر حملہ کر دیا، اور ایسا کامیاب حملہ کیا، اس نے سب سے پہلے ایران کے بڑے آتش کدہ پر حملہ کیا جو ان کا معبد تھا، عبادت خانہ تھا، اور تہس نہس کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ادھر شہنشاہ ہرقل بادشاہ کیسر یہ ایران کے آتش کدہ پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے، اور ادھر محمد عربی کے صحابہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں کفار کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ ادھر مشرک ذلیل ہو گئے، ادھر ایرانی مشرک ذلیل ہو گئے، ادھر رومی غالب آ گئے، ادھر محمد کے صحابہ غالب آ گئے۔ قرآن کی پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی چند سالوں کے اندر، اور اللہ پاک نے ایسی عزت عطا فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پیش گوئی تو سچی ہے تھی ہی تھی، لیکن اس سے زیادہ کہیں یہ کتاب سچی ہے۔ ایک پیش گوئی، دوسری پیش گوئی قرآن نے پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، چند لوگ ایمان لائے،
نبوت کا اعلان سنتے ہی رشتہ دار بھی دشمن بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے، محلے والے، پڑوسی، پیغمبر کے قریبی رشتہ دار، سگا چچا جو مخالف ہو گیا، اس سے زیادہ قریبی رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلیاں دیتے، فرماتے میرا دین غالب آئے گا، کائنات میں انشاءاللہ غلبہ ہوگا، یہ مذاق اڑاتے۔ 4 آدمی اس کی بات نہیں سنتے اور کہتا ہے پوری دنیا پر غلبہ ہوگا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ بڑی پریشانی کا عالم۔ اس پریشانی میں اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن مجید میں تسلی بھی دی اور تسلی کے ساتھ ایک عظیم پیش گوئی ارشاد فرمائی۔ وہ پیش گوئی سنیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی آیت ہے، بڑی ہی عجیب آیت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی لیکن آج اس فقیر کی زبان سے بھی دوبارہ سنیں، امید ہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں قرآن کو اتارا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو سعید خدری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں میرے پیغمبر میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے اپنی تقدیر کی قلم سے لکھا ہے کائنات کے جس خطے میں آسمان سے لے کر زمین تک اور عرش معلیٰ سے لے کر تحت ثری تک جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ساتھ ہوگا۔ یہ پیش گوئی تھی، عزت ملے گی آپ کو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 4 آدمی بات نہیں سنتے، وہ وقت آنے والا ہے جب کائنات میں محمد کے تذکرے ہی تذکرے ہوں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ دعاؤں میں، اذانوں میں، نمازوں میں، صلاتوں میں اللہ اکبر کبیرہ تذکرے بلند ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میرے پیغمبر میں نے یہ فیصلہ کر دیا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، آسمان پہ میرا ذکر، آسمان پہ تیرا ذکر، زمین پہ پہلے میرا ذکر، زمین پہ تیرا ذکر، عرش پہ پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، تحت الثری میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، کتابوں میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اذان میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، تکبیر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، درود میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، قرآن میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ اے میرے حبیب و لبیب میں نے یہ فیصلہ کر دیا، قرآن مقدس میں میری شان ہے الحمدللہ رب العالمین، تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے تقدیر کی قلم سے لکھا کائنات میں میرے جیسا خدا کوئی نہیں، تیرے جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ بلکہ ملتان والوں میں تو کہا کرتا ہوں کائنات میں علم آیا نبی کے صدقے، شریعت آئی نبی کے صدقے، طریقت آئی نبی کے صدقے، قرآن آیا نبی کے صدقے، سنت آئی نبی کے صدقے، علم آیا نبی کے صدقے، فہم آیا نبی کے صدقے، تہذیب آئی نبی کے صدقے، تمدن آیا نبی کے صدقے، اخلاق آیا نبی کے صدقے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی شان کو اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا، اگر پیغمبر حضور تشریف نہ لاتے قرآن مجید کیسے آتا؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے ہمارے پاس اسلام کیسے آتا؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے انسانوں کو انسانیت کون سکھاتا؟ مرد اور عورت کے حقوق کون بیان کرتا؟ میں کہا کرتا ہوں حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، اور حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر حضور نہ آتے تو جینے کا شعور نہ آتا۔
آج دنیا تذکرہ کرتی ہے یونان کی تہذیب کے، میں آپ کو بتا دوں کائنات میں سب سے زیادہ تخریب یونان میں ہوتی تھی۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ ارے مبارک کو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ سب کہو صلی اللہ درود شریف پڑھتے رہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ تو محبوب کا ذکر بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ تو قرآنی پیشین گوئی سچی ہے۔ جب یہ بات سچی ہے تو پھر کتاب کہ نہیں ہے سچی؟ اللہ اکبر، کتنی ہوگی پیش گوئیاں؟ دیکھیں آپ کی ریاضی کمزور ہے، کتنی ہو گئی؟ پھر توجہ نہیں ہے، میں دعا مانگتا ہوں، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ ہم وطن متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں، میری درخواست ہے دو۔ تیسری پیش گوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ نبی کا خواب دین ہے، سچ ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت دیکھا جب کفار مکہ نے آپ کو مکے سے نکال دیا، اور آپ کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور پیش گوئی، پہلے وہ سن لیں تاکہ بات مربوط ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے نکلے اور کفار نے آپ کو مکے سے نکالا نا، بہت بے دردی سے نکالا، صحابہ کو بہت ستایا، پیغمبر کے گھرانے کو بہت اذیت دی اور مجبور کر دیا پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر۔ رات کو ان کا مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، صلاح ہوئی، کیا کیا جائے؟ قید میں ڈالیں اسے، مار ڈالیں اسے، یہ تو اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتا، اور ہمارے لوگ ہمارا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایک بات پر متفق ہو گئے کہ تمام قبائل کے لوگ اکٹھے ہو کر جائیں اور محمد عربی کے مکان کا محاصرہ کریں، جب وہ نکلیں سارے مل کر حملہ کر دیں، جان چھوٹ جائے گی، اور کسی پر اس کا جو ہے ایک آدمی پر قتل کی وہ دیت یا خون بہا یا قصاص نہیں آئے گا، اگر دیت ہوگی تو سارے مل کر پیسے شیسے اکٹھے کر کے تو ادا کر دیں گے۔ ان کا مشورہ ہوا، اور مشورہ کر کے حضور علیہ السلام کے مکان کے گرد گھیرا تنگ کر کے کھڑے ہو گئے، گھیرا ڈال کے، اور امام الانبیاء حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر علی کو سلایا اور خود صدیق کو بلایا، اور وہاں سے آپ غار تشریف لے گئے جس کا نام ہے غار ثور۔ 3 راتیں وہاں آپ نے گزاری۔ 3 راتوں کے بعد وہاں سے نکلے گمنام راستے سے، جو راستہ مدینے جاتا تھا معروف راستہ، اسے چھوڑ کر گمنام راستے سے آپ چلتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 27 صفر کو آپ مکہ سے نکلے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ مدینہ شریف جا پہنچے۔ گمنام راستے سے آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام ہے جو معروف راستے سے، مکے کا جو معروف راستہ ہے، یہ بیٹا پکڑنا ذرا، اس کے تھوڑا یہ راستہ قریب سے جا کر ایسے گزرتا ہے۔ جو ہی وہ راستے تھوڑے سے آپس میں قریب ہوئے تو دونوں راستوں سے گزرنے والے آدمی ایک دوسروں کو نظر آئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری اس مشہور راستے پر جب نظر پڑی تو کچھ لوگ قافلے کی صورت میں مکے جا رہے تھے۔ جب آپ نے لوگوں کو مکے جاتے ہوئے دیکھا تو وطن کی محبت نے جوش مارا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ، ان ظالموں نے مجھ سے میرا وطن چھین لیا، اور وطن بھی ایسا جو مکے جیسا ہے۔ یا اللہ، میں کبھی دوبارہ مکے جا بھی سکوں گا یا نہیں؟ اور جب آپ نکلے تھے، حدیث میں آتا ہے رات کو جب آپ گھر سے نکلے تو پیچھے مڑ کر بار بار ایسے بیت اللہ شریف کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، بیت اللہ بہت عظیم چیز ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پر بات کروں کہ بیت اللہ کتنی عظیم چیز ہے۔ ابرہہ ظالم نے اس کے مقابلے میں گھر بنایا تھا، وہ بھی برباد ہوا۔
اور سنا ہے آج کوئی امریکہ نے ایک بہت بڑا شراب خانہ بنایا ہے بیت اللہ کی بالکل شکل میں، بالکل ایک جیسا. اسے بھی خدا برباد کرے گا انشاءاللہ. اس کی لاٹھی پہ آواز ہے، دیر ہے پر اندھیر، بلکہ میں تو کہتا ہوں دیر ہی نہیں ہے، کوئی حکمت ہے اس کی. شراب خانہ بنایا ہے، پتہ چلا ہے نا آپ کو، بالکل بیت اللہ جیسا. کوئی ایپل مکہ اس کا نام رکھا ہے، بتا رہے ہیں حضرات. اللہ اس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. تو بیت اللہ کی کیا شان ہے. آپ جب وہاں سے نکلے نا تو آنکھوں سے اشکوں کی لڑی داڑھی مبارک سے بہ رہی، ٹپک رہی ہے، اور آپ بار بار کعبہ شریف کو دیکھتے بھی ہیں اور زبان سے جملے فرماتے ہیں، اے اللہ کا کعبہ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، لیکن میں کیا کروں کہ ظالم لوگ مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دیتے. جس کا دیکھنا عبادت ہے، باقی تو طواف تو ہے ہی ہے. اس حالت میں آپ نکلے تو آپ کے سینے میں کتنا درد ہوگا، کتنا غم ہوگا اس کی جدائی کا. تو جب آپ نے مکے والا قافلہ دیکھا نا تو وہ دوبارہ غم تازہ ہو گیا. آپ رو پڑے، اللہ یہ لوگ مکے جا رہے ہیں، کبھی میں بھی مکے جاؤں گا دوبارہ یا نہیں جاؤں گا؟ یہ ظالم پتہ نہیں واپس آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے. اسی حالت میں تھے کہ اللہ پاک نے پیغمبر کے قلب اطہر پر قرآن کو اتارا، اور صرف قرآن نہیں اتارا، قرآن کی پیش گوئی اتاری. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے میرے پیغمبر کیوں غمزدہ ہیں؟ جس خدا نے آپ پر قرآن کو اتارا، جس خدا نے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا، جس خدا نے آپ کو قرآن کا مکلف بنایا، جس خدا نے آپ کو قرآن جیسی دولت عطا کی، اے میرے محمد مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے اپنی قدرت اور کبریائی کی قسم ہے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے مکے واپس لوٹاؤں گا. اور پیشگوئی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 8 سال کے بعد جب آپ مکے واپس آئے تو فاتحانہ انداز میں آئے. اور کیسے آئے؟ 10,000 کا لشکر ساتھ تھا. جب نکلے تھے تو اکیلا صدیق تھا، جب واپس گئے تو صدیق کے 10,000 ساتھی اور بھی ساتھ تھے. اور جب مکے میں داخل ہوئے نا، حدیث میں آتا ہے سر مبارک نیچے جھکا ہوا ہے اور زبان سے جملے نکلتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ. یا اللہ اگر تو مجھے فتح نہ دیتا، تو غلبہ نہ عطا کرتا تو ہمارے بس کی بات نہ تھی. ساری شان تیری، ساری کبریائی تیری، ساری تعریفیں تیری، ساری بڑائیاں تیری. تو نے ہمیں مکے میں واپس لوٹایا اور فاتح بنا کر واپس لوٹایا. کفار اس دن چھپتے پھرتے ہیں، آج محمد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. صحابہ کو پرانے غم یاد آئے، صحابہ نے اعلان کر دیا جس نے ہم پر ظلم کیا آج اب سامنے آئے، پتھر مارنے والے سامنے آئے، کانٹے بچھانے والے سامنے آئے، گالیاں دینے والے سامنے آئے، ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے سامنے آئے، ہمارے گھروں کو ویران کرنے والے سامنے آئے. ہم سب سے بدلہ لیں گے. رحمت کا سمندر جوش میں آیا. رحمت للعالمین نے فرمایا نہیں میرے صحابہ ذرا ٹھہر جاؤ. دنیا کے بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. اگر میں محمد بھی ایسا کروں پھر نبی میں اور عام آدمی میں فرق نہیں رہے گا. نہیں میرے صحابہ آج اعلان کر دو مکے والو، تم نے مجھ پر ظلم کیا، تم نے زیادتیاں کی ہیں، تم نے پتھر مارے ہیں، میری ٹانگوں سے خون نکلا، میری داڑھی خون سے تربتر ہو گئی، میرے جوتے خون سے بھر گئے، میری نالہن خون سے بھر گئی. تم نے مکے والے ہم پر ظلم ڈھائے، ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن مکے والو میں عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ مکے والو خدا تمہیں معاف کرے. محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے. شان رحیمی ہے پیغمبر کی شان ہے. اللہ اکبر کبیر. عثمان ابن طلحہ ایک شخص ہے، یہ بیت اللہ کا کنجی بردار تھا. کنجی دروازہ کھولتا تھا نا مکے میں. حضور علیہ السلام نے ایک دن اس سے کہا عثمان چابی تو دے دے یار، میرا دل چاہتا ہے میں بیت اللہ میں عبادت کروں. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں آپ نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، میں آپ کو کعبے کی چابی نہیں دیتا. آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی سوچیں آپ.
آپ نے دوبارہ فرمایا، اس نے چابی نہ دی، سہوارا فرمایا یار تھوڑی دیر چابی دے دو، میں اللہ کی عبادت اس کے گھر میں کر کے تمہیں واپس چابی دیتا ہوں۔ عثمان نے کہا نہیں محمد میں چابی نہیں دے سکتا، آپ نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کی زبان صدق کے ترجمان سے فرمایا عثمان میری بات غور سے سن، ایک وقت آنے والا ہے بیت اللہ کی کنجی محمد کے ہاتھ میں ہوگی، تو مانگے گا میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا وہ دن کب آئے گا؟ آئے گا تو ذلت کا دن ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ذلت کا نہیں، قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ وقت گزر گیا، 8 سال کے بعد جب آپ فاتح بن کر مکے میں آئے نا تو یہ عثمان ابن طلحہ چھپتا پھرتا ہے، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا نا، چابی کھینچی، اس کو بھی پکڑ کر لے آیا ادھر آنا۔ یہ جو ہی دربار رسالت میں آیا، دربار نبوت تھا، اس کے جسم پر کپکپی طاری ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے ہوئے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ گیا دم بخود ہو کر، بیٹھا رہا، صحابہ کی باتیں سنتا رہا۔ قافلے آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مرد آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، آپ علیہ السلام سب کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ عثمان ابن طلحہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں ایک بات کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ پوری زندگی میں نے کعبہ شریف کی خدمت کی ہے، میں کنجی بردار تھا، چابی میرے پاس ہوتی تھی، زمانہ جہالت پہ تھا، پتہ نہیں کیسی ویسی عبادت کی ہے، خدا کو پسند آئی ہے نہیں آئی، اسلام تو ابھی لایا ہوں نا، سچے دین پر ابھی آیا ہوں، اب تو مہربانی فرمائیں تھوڑی دیر چابی دے دیں، میں بیت اللہ میں جا کر شکرانے کے نفل تو پڑھ لوں۔ اس کا یہ کہنا پیغمبر کے چہرہ انور کا متغیر ہونا، آپ نے مدبرانہ نظر فرمایا عثمان کیا کہتے ہو؟ عرض کیا حضرت معافی مانگتا ہوں، چابی مانگتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وہ دن یاد ہے؟ کیا منظر ہوگا یار، وہ دن یاد ہے جب میں نے چابی مانگی تھی اور تو نے نہیں دی تھی، آج اللہ نے محمد کو کعبے کا فاتح بنایا ہے، تو چابی مانگتا ہے میں نہیں دیتا۔ خاموش ہو گیا، اس نے کہا جی میرے بس کی بات نہیں ہے حضرت، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، اٹھ کر واپس جانے لگا۔ اس پر بھی اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ بڑا قدردان ہے بھائی، اللہ کسی کی محنت کو ضائع تو نہیں کرتا نا، اس پر بھی قرآن اتارا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے پیغمبر ایک بات سن لو، میں نے آپ کو بیت اللہ کا فاتح بنایا، آپ کو کامیاب کر دیا، آپ کی بات سچی ہو گئی، قریش کو غلبہ مل گیا، شان اونچی ہو گئی۔ اے میرے پیغمبر یہ عثمان آپ کا غلام ہے، ابھی عام آدمی نہیں ہے، ابھی محمد کا صحابی ہے، میں اس کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، بات آپ کی سچی ہو گئی، ابھی اس کا دل نہ توڑیں، اسے بلائیں، اس کا دل نہ ٹوٹے، بیت اللہ کی چابی اسے دے دیں واپس، بلکہ اعلان فرما دیں قیامت تک کعبے کی چابی عثمان کے خاندان میں رہے گی۔ آپ نے وہ چابی عنایت فرمائی، اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال کا عرصہ بیتا ہے، بیت اللہ شریف کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ کسی ملک کا بادشاہ جاتا ہے، ان سے درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے چابی دیں، دروازہ خود آتے ہیں، کھولتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دروازہ بند کر کے چابی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کتنی پیش گوئیاں ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ پھر کچھ 4 کی آواز آ رہی ہے کہیں سے، کتنی ہو گئی؟ پھر میں دوبارہ گنتی شروع کر دوں۔ پہلی قرآنی پیش گوئی رومیوں کے غلبے کی، دوسری پیش گوئی دیکھیں نا، سبق یاد نہیں ہو رہا، پیغمبر کے ذکر کو بلند کرنے کی، تیسری پیش گوئی میرے پیغمبر میں آپ کو مکے واپس لوٹاؤں گا، لرادک الی معاد۔ کتنی ہو گئیں؟ اللہ نے بات سچی کی ہے یا نہیں کی؟ مکہ فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور علیہ السلام فاتح بنے یا نہیں بنے؟ کتنی ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ چوتھی، حضور علیہ السلام جب مکے سے نکالے گئے اور مدینے شریف میں تھے تو دل تڑپتا تھا بیت اللہ کی محبت میں۔ ایک رات خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، صبح اٹھے اور صحابہ سے فرمایا تیاری کرو میرے صحابہ، لگتا ہے وقت قریب آیا ہے، ہم چلتے ہیں بیت اللہ شریف کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس آتے ہیں۔
1400 جانثار تیار ہو گئے اور سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. کفار کو پتہ چلا کہ محمد تو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے. انہوں نے روکا, نہیں آ سکتے. آپ حدیبیہ کے مقام پر فروکش ہوئے. کفار کے لوگ آئے, مذاکرات ہوئے, بات صلح پہ پہنچی. انہوں نے اپنی انا کے لیے مسئلہ بنا دیا کہ آپ مکے میں نہ آئیں, آپ آئیں تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی, لہذا اس سال واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کر عمرہ قضا ادا فرمائیں. آپ نے شرائط طے کی. ان میں 2 باتیں جو صحابہ کو گراں گزری, وہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اس سال واپس چلے جاؤ, اگلے سال آ کے عمرہ کرنا. صحابہ نے کہا یہ تو ہماری ہتک ہے, توہین ہے, ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی, ہم آئیں واپس چلے جائیں. دوسری بات جو صحابہ کو جس نے بڑا پریشان کیا وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی آدمی مدینے آئے گا تو واپس کریں گے, اور مدینے کا کوئی آدمی مکے چلا جائے گا واپس نہیں کریں گے. ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی اس بات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں میرے ساتھ. اصل میں پیغمبر کی نگاہ دوربین, پیغمبر کی نگاہ دور اندیش جو دیکھ رہی تھی وہ عام آدمی نہیں دیکھتا تھا. اس پر دستخط ہوئے. صحابہ کو بڑا قلق ہوا, بڑی پریشانی. آپ نے قربانی کے جانور تھے, ذبح فرمانے کا حکم دیا, بال کٹوائے, احرام اتارا, واپس روانہ. واپس جانے لگے تو اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری, تسلی بھی اور پیشگوئی بھی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ پاک نے آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا, آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا, آپ پر نعمتوں کی تکمیل فرما دی, اللہ نے آپ کی خصوصی مدد کا فیصلہ فرما دیا. حضور علیہ السلام کے صحابہ حیران ہو گئے, فتح کیسی ہے, ہم تو واپس جا رہے ہیں, فتح کیسی ہے. اصل میں اس صلح میں فتح کا راز مضمر تھا, عام آدمی نہیں سمجھتا تھا. فتح کیسی تھی؟ فتح یوں تھی کہ مکے سے جو ابو بصیر نکل کر آئے, حضور علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ, واپس. وہ واپس گیا, وہیں پہنچا ہی تھا کہ راستے سے پھر ان سے نکل کر آ گئے. ساحل احمر پہ جا کے اس نے ڈیرا ڈال دیا. اب نہ وہ مکے میں تھا نہ مدینے میں تھا. مکے کا کوئی آدمی کلمہ پڑھتا, مکے سے نکلتا, مدینے نہ آتا, ابو بصیر کے پاس چلا جاتا. وہاں مسلمانوں کی جماعت جمع ہونا شروع ہو گئی. وہ تبلیغی جماعت بنتے بنتے ان کی تعداد 70 کو ہو گئی. اب جو کافروں کا قافلہ آتا وہ ان پر چھاپے مارتے. کفار بڑے پریشان ہوئے, بھئی یہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے. اب مسلمانوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابو بصیر تو مکے مدینے میں ہے نہیں, وہ تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے یوں مسلمانوں کی فتح کا دروازہ کھول دیا. اور یہ فتح کیسی تھی؟ اسی صلح نامے میں یہ راز چھپا ہوا تھا جس کو صرف پیغمبر کی نظر نے دیکھا اور کسی آدمی نے نہیں دیکھا. جب انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اس سال واپس جاؤ, اگلے سال آ کے عمرہ کرنا, تو انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کفار مکہ نے, قریش نے, کہ یہ بیت اللہ پر کوئی ہمارا قبضہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اس کا طواف کریں. نہیں سمجھے بات کو؟ اور اس معاہدے میں یہ بات چھپی ہوئی تھی, عام آدمی اس کو نہیں دیکھتا تھا کہ اس معاہدے نے کفار کو مجبور کر دیا اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ مدینہ واقعی مسلمانوں کی کوئی سلطنت ہے. اسلامی سٹیٹ مان لی گئی یہاں اسی معاہدے کے اندر. یہ بات ہر آدمی کو نظر نہیں آتی تھی. اگلے سال آپ نے پھر عمرۃ القضاء ادا فرمایا, اور اس معاہدے کے 3 مہینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان سے تھوڑا اطمینان ہو گیا, کیونکہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی, اب ان صحابہ کو امن ہوا. انہوں نے جناب تبلیغی جماعتیں بھیجیں, انہوں نے دعوتی پیغام شروع کیا, کھلے عام تبلیغ کا موقع ملا اور لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے. اسلام کا حلقہ وسیع ہونے لگا اس معاہدے کی وجہ سے. اور معاہدے کے 3 مہینے کے بعد خیبر ایک یہودیوں کی بہت بڑی بستی اور قلعہ تھا, اس قلعے پر مسلمانوں نے حملہ کیا, یہودی مغلوب ہو گئے اور اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا. تو یہ ساری پیشن گئیاں پوری ہوتی چلی گئیں اور وہ فتح سامنے آئی جس کی اللہ نے پیش گوئی کی تھی کہ میرے پیغمبر ہم نے تو آپ کو فتح عظیم عطا کر دی ہے.
تو جب یہ پیش گوئی سچی ہوئی تو قرآن سچا ہے یا نہیں ہے؟ پیش گوئی تو قرآن کی ہے نا، اور دنیا میں سچی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کتنی ہوگی پیش گوئیاں؟ کتنی؟ یہ کافی ہیں یا ایک اور ہو جائے؟ تو ایک اور ہو جائے، ٹائم مختصر ہے۔ ایک اور، حضور علیہ السلام کے ایک چچا ہیں، ان کا نام ہے عبد العزا، کنیت ہے ابو لہب، پیغمبر کا سب کا چاچا ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل نبی کی چچی ہے، یہ پہلا دشمن ہے نبی کا، اور اس کی بیوی سب سے بڑی دشمن اسلام تھی۔ حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے والی یہی عورت تھی، اور حضور علیہ السلام کے اوپر پتھر پھینکنے والا اور مٹی کی مٹھی اٹھا کر پھینکنے والا یہی ابو لہب تھا۔ جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر پکارا نا، اور اللہ کا حکم تھا کہ میرے پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، میرے پیغمبر اپنے قریبی لوگوں کو بلائیں۔ آپ نے تمام خاندان کو بلایا، عدنان کی اولاد تم بھی آ جاؤ، اپنے مناف کی اولاد آ جاؤ، عبد المطلب کی اولاد آ جاؤ۔ لوگ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا، لوگوں ان بتوں کی پوجا چھوڑو، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، میں اس کا نبی بن کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر اٹھایا، مٹی کی مٹھی اٹھائی، حضور علیہ السلام پہ پھینکی، کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ محمد تو تباہ ہو جائے، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ پاک کی غیرت کا سمندر جوش میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو برباد ہو جائے، تیرے وہ ہاتھ برباد ہو جائیں، تو خود بھی تباہ ہو جائے، تیری بیوی بھی تباہ ہو جائے۔ ابو لہب برباد ہو گیا۔ علماء جانتے ہیں تبت یدا ابی لہب یہ بد دعا ہے، اللہ نے نبی کے اس چاچے کو بد دعا دی ہے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے۔ وتبا یہ جملہ خبریہ ہے، اللہ پاک نے اطلاع دے دی، میرے پیغمبر صرف بد دعا نہیں ہے، میں تجھے بتا دوں یہ تیرا دشمن تیرا چاچا تبا برباد ہو گیا۔ یہ برباد یا اللہ، یہ تو بڑا سونا تھا، شکل کا بڑا سونا تھا، اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے آگ شعلے مارتی ایسے، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ یہ تو بڑا حسین جمیل آدمی ہے، نبی کا رشتہ دار بھی ہے، نبی کا چچا بھی ہے بھی بہت قریبی، یہ کیسے تباہ ہو گیا؟ حسین بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، نسبی رشتہ دار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور مال و منال والا بھی ہے، اور صاحب اولاد بھی ہے۔ ابو لہب کی اولاد بھی بہت تھی، اس کا پیسہ بھی بہت تھا، اس کا مال بھی بہت تھا۔ اللہ پاک نے اطلاع دے دی میرے پیغمبر میں پیشین گوئی کر رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، نہ اس کا منافع اس کے کام آیا، نہ اس کی دولت اس کو بچا سکی، نہ نبی کی رشتہ داری اس کو بچا سکی، نہ حسن و جمال بچا سکا، نہ مال و منال بچا سکا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، بھڑکنے والی آگ ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، میرا پیغمبر یہ خود نہیں، اس کی بیوی بھی ساتھ جہنم میں جائے گی۔ یہ وہی بیوی ہے جو نبی کے سامنے کانٹے بچھایا کرتی تھی، خاردار جھاڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی تھی، گڑے کھودتی تھی، شریر لڑکوں کو پیغمبر کے پیچھے لگاتی تھی، لڑکے تالیاں پیٹتے تھے، حضور علیہ السلام توحید کا ڈنکا بجاتے تھے، وہ لڑکے شرارتیں کیا کرتے تھے، مسخرے اڑاتے تھے، پھپتیاں کستے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی میرے پیغمبر آپ غم نہ کریں، یہ ابو لہب بھی برباد ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ اب پیشگوئی کیسے ہے وہ سمجھے بات کو، پیشگوئی کیسے ہے؟ یہ آیت مکے میں نازل، یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب زندہ رہا، محمد علیہ السلام اور آپ کی جماعت ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ پہلی کافروں کے ساتھ لڑائی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں ہوئی۔ غزوہ بدر میں جب یہ کفار لڑنے کے لیے آئے تو تمام رؤساء مکہ اور سرداران قریش آئے۔ ابو لہب اس لیے ساتھ نہیں آیا، یہ بیمار تھا،
اس کو ایک دانہ نکلا وہ بڑھتا گیا، پھول گیا، طاعون کا دانہ تھا، وہ زخم بن گیا، بیماری کی وجہ سے یہ یہاں نہ آیا۔ جو باقی سردار آئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ سارے مسلمانوں کے ہاتھوں بدر میں قتل ہو گئے۔ یہ ظالم مکے میں پڑا رہا اور تڑپتا رہا۔ جب مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور لوگوں کو یہ بڑی حسرت ہوئی کہ ابو لہب ہماری تلوار سے بچ گیا ہے، اللہ نے کہا میرے پیغمبر میں جو کہہ رہا ہوں وہ تباہ، وہ تو برباد ہو گیا ہے، آپ کیوں پریشان ہے میرے پیغمبر؟ یا اللہ وہ تو ابھی زندہ ہے، برباد نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا میری پیشگوئی ہے۔ چنانچہ یہ وہاں تڑپتا رہا، وہ طاعون کا مرض بڑھ گیا، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے کہ طاعون کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ یہ تڑپتا 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 مکے میں مر گیا۔ جب یہ مر گیا اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں کے مکے کے لوگوں نے لکڑیوں سے گھسیٹ کر 3 دن اس کے مرنے کے بعد گڑھا کھودا اور گڑھے میں اس کو پھینک کر اس کے اوپر پتھر ڈال کے اس کو دفن کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ پیشگوئی کیسے ہے وہ بات کو سمجھیں۔ اگر قرآن نے یہ پہلے اطلاع دی کہ یہ کفر پہ مرے گا اور برباد ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، اس پیشگوئی کے بعد اگر ابو لہب محمد کا کلمہ پڑھ لیتا تو نعوذ باللہ قرآن تو جھوٹا ہو جاتا۔ بات نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا؟ اگر ابو لہب قرآن پڑھ اسلام لے آتا، ابو لہب پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتا تو قرآنی پیشگوئی سچی ہوتی۔ لیکن ابو لہب نے کلمہ نہ پڑھا، اللہ نے اطلاع دے دی میرے پیغمبر یہ ایسے ہی ذلیل ہوگا اور کفر پہ ہی مرے گا۔ بالآخر اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا اور اللہ نے پیغمبر کو بھی سچا ثابت کیا اور اللہ نے پیغمبر پر اتاری جانے والی قرآن کو بھی سچ کر دکھایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جتنی یہ کتاب سچی ہے کائنات میں اس سے سچی کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ اس موضوع پر بات کی جائے تو پوری رات ہی ختم ہو جائے، دن ہی ختم ہو جائے، پر بات ختم نہ ہو۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسی سچی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر شک و شبہ نہیں، اللہ نے یہ ہمارے حبیب پر اتاری اور ان کے صدقے اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمائی۔ بار بار کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، قرآن کے 5 حق ہیں، خدا را ان 5 حقوق کو ادا کرو۔ پہلا حق ہے قرآن کو مانو، یہ کتاب خدا ہے۔ 1400 سال بیتے ہیں، ایک جملے میں تبدیلی نہیں آئی، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا۔ آپ حضرات باتوں پر غور نہیں فرماتے۔ اس وقت مسلمانوں کے بہت فرقے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ مسلمانوں کے بہت فرقے ہیں، بے شمار ہوں گے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ ہر فرقہ قرآن کی عظمت کا قائل ہے، ہر فرقہ قرآن کی صداقت کا قائل ہے، ہر فرقہ قرآن کی حقانیت کا قائل ہے، ہر فرقہ قرآن کی تاثیر کا قائل ہے، ہر فرقہ قرآن کی عظمت کا قائل ہے، ہر فرقہ قرآن کی محفوظیت کا قائل ہے۔ اور 1400 سال کی تاریخ تو اس کا بین ثبوت ہے، اس جیسی سچی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اور اللہ نے اس صحیفہ ہدایت کو ہمارے اوپر جو ہے ہمارے آقا پر اتار کر ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا سامان کیا ہے۔ جس طرح حضور خاتم النبیین ہے، یہ کتاب خاتمۃ الکتب ہے، اور کہ آخر تک یہ قیامت تک یہ کتاب رہے گی اور لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کتاب سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات ہے آپ اسے مانیں، یہ کتاب خدا ہے۔ دوسرا قرآن کا حق ہے اسے پڑھیں۔ تیسرا قرآن کا حق ہے اسے سمجھیں۔ آج لوگوں کے عقائد اس لیے خراب ہیں کہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، لکھا ہوا کیا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ماننے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اصل چیز عمل ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور قرآنی احکامات کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں اور پہنچائیں، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کوشش فرمائیں گے نا یا نہیں فرمائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، دعا ہوگی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاعلم الاکرم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے دربار میں ہماری حاضری قبول فرما،
قرآن مجید کی تلاوت و سماعت قرات سب قبول فرما۔ جس عزیز نے قرآن مجید سنایا ہے اس کی زندگی دراز فرما، قرآن کی خدمت کے لیے اسے مختص فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو، جامعہ صوت القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حضرت مولانا قاری محمد تحسین صاحب کا یہ جو فیضان ہے اور ان کے عزیزوں کا اور قاری محمد الیاس صاحب کا، اے اللہ قیامت کا سورج طلوع ہونے تک اسی طرح جاری و ساری رہے اور لوگ استفادہ کرتے رہیں۔ اے اللہ جو حضرات یہاں آئے ہیں سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما، سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما، حدیث کا فہم عطا فرما، سنت کا ادراک نصیب فرما۔ اے اللہ علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما اور عمل میں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ ریاکاری سے بچا، نمود و نمائش سے بچا، دکھلاوے سے بچا، اپنی خشیت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرا خوف رکھتے ہیں اور جن کے دلوں میں تیری خشیت ہے، جو صحیح علماء ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما، اپنے نیک بندوں کے زمرے میں ہمیں بھی کھڑا فرما۔ اے اللہ رمضان شریف کی یہ آخری ایام ہیں اور قرآن مجید کے ختم کے موقع پر اے اللہ خصوصیت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہماری دنیا بھی سونی بنا، مولا ہماری آخرت اس سے زیادہ اچھی بنا۔ اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگی عطا کر اور ایمان والی موت عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کر، ایمان والی موت عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کر، ایمان والی موت عطا کر۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو، ایمان اور اہل ایمان والوں کو، اے اللہ ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما، اہل کفر کو مغلوب فرما، اہل ایمان کو اے اللہ فتح عطا فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ آج کل اے اللہ مشرکین ملحدین سب مل کر اسلام اور اہل اسلام کو مغلوب کرنے کے درپے ہیں اور ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ناتوان ضرور ہیں، اے اللہ عملی کمزوریاں بھی ہیں ہمارے اندر، لیکن یا اللہ جیسے کیسے ہیں تیرے قرآن کو سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تیری توحید پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ مولا ان نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے ان ظالموں کے مکر و فریب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ ان کو اپنے منصوبوں سمیت کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ابرہہ کو برباد کر کے دکھایا، اے اللہ آج بھی تیرے گھر کے دشمن منصوبے بناتے ہیں، یا اللہ تو ان کو تباہ کر کے ہمیں دکھا دے کہ میری قوت آج بھی سب پر غالب ہے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی خصوصی حفاظت فرما، بیت اللہ شریف کی خاص حفاظت فرما، روضہ رسول کی خاص حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں وہاں کی مقبول اور مبرور حاضریاں نصیب فرما، وہاں کی مقبول اور مبرور حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایمانی حمیت اور غیرت اور جرت و استقامت نصیب فرما اور مسلمانوں کو آپس میں متحد اتحاد کے ساتھ اے اللہ باہمی جگانگل کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آپس کی چھوٹی موٹی نفرت کو ختم فرما، اے اللہ کدورت کو ختم فرما، اے اللہ عداوت کو ختم فرما، اے اللہ بغض و حسد کو ختم فرما، اے اللہ کینہ کو ختم فرما، اے اللہ دشمنی کو ختم فرما، آپس کی محبت و مودت اور بھائی چارے اور مساوات کی فضا کو قائم اور دائم فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے یا دلوں میں امید لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ رزق عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ مردوں عورتوں سے راضی ہو جا، اے اللہ اس پورے محلے پر رحمت فرما، پورے شہر پر رحمت فرما، پورے ملک پاکستان پر رحمت فرما، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحمت فرما اور ان کی غیبی نصرت مدد اور تائید کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کے طلباء کی حفاظت فرما، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، ان کی محنتوں کا کاوشوں کو برابر فرما۔